خیریت سے سب؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت؟ جی الحمد للہ. سمجھ لینا میں بات نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بڑی سورۃ تلاوت کریں الشعراء. گے. جی تلاوت آپ کیجئے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 4 تک آپ تلاوت کیجئے. تو ہم آیت نمبر 1 ٹو آیت نمبر 4. اچھا صرف شورا. جی جی. یس کیونکہ کل ہم نے تھوڑا سا خلاصہ نہیں دیکھا تھا، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم آگے جی. بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعين. بارک اللہ فیکم. اس کی شروعات آیت نمبر فرسٹ، اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، تا سین میم، جس کا کوئی میننگ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. لہٰذا اس کا میننگ معلوم ہونے سے یا نہیں معلوم ہونے سے ہماری شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا میننگ نہیں بتایا ہے تو کوئی بھی صحابہ اکرام نے اس کا میننگ پوچھنے کی یا اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اس کے ڈیپ میں نہیں جانا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ بتا دیا ہے، جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں حروف مقطعات آتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کتاب کو ریفر کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اس کتاب کے بارے میں. تو یہاں پر بتا دیا یہ واضح کتاب کی آیت ہے. اے نبی شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اب لہٰذا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہمت افزائی کی ہے، ایک کانفیڈنٹ دلایا ہے، ایک تسلی دی ہے. اب کیونکہ اتنا بتانے کے بعد بھی، ٹھیک ہے، اتنی مشقتیں کرنے کے بعد بھی اگر جو کفار ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کے سامنے پہلے کی کتابیں موجود ہیں، سب ان کے سامنے معجزے ہو رہے ہیں، نبی ان کے سامنے ہیں، انہی کے سامنے آیاتوں کا نزول ہے، اتنا سب بتانے کے بعد بھی جب وہ ایمان نہیں لا رہے تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ جو نبی تھے وہ اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہیں. ٹھیک ہے. اب انہیں اس بات کی تکلیف تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ شاید اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو شاید اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ اپنی جان کھو دیں گے اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو لہٰذا جسٹ آپ سوچئے کہ اگر ہمیں پتہ ہے، ابھی ہم ہمارے آس پاس کے ایریاز میں، کیونکہ ہم بہت زیادہ بڑے لیول کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم ہمارے ایریاز جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جو معاشرے میں آس پاس کے لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس کہنے کو بائی نیم ہی مسلمان ہیں، ان کے اندر مسلمانوں کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مرے ہوئے لوگ اندر قبروں میں ہیں، جو مر چکے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، جن کے پاس میں کچھ اقتدار نہیں ہے، انہی کے پاس میں جا کے اپنے خواہشیں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویسے لوگ ہمیں پتا ہے ویسے لوگ کون ہیں، ویسے لوگ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں. ہم معمولی انسان ہو کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں، کیونکہ جو شرک کرے گا اس کے لیے تو جہنم ہے. ہم معمولی انسان ہیں، ہمارے وہ ریلیٹیو نہیں ہوتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا آخر اگر شرک میں مریں گے تو ظاہر سی بات ہے جہنم ہے. لیکن ابھی آپ سوچئے، جسٹ امیجن کیجئے کہ رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے معراج کا جب سفر کروایا تھا، اس سفر میں آپ کو جہنم دکھلائی گئی تھی، جو حقیقت ہے جہنم کی، جہنم میں آگ کس طرح سے ہے، آگ جو ہولناک کیا ہے، لیکن کون اس میں جانے والے ہیں، جو یہ بہت فیوچر کی بات ہے، لیکن آپ کو پہلے یہ چیزیں بتا دی گئی تھی.
اب اس ہستی کا ابھی حال آپ سوچئے جس نے آگ جہنم دیکھا ہے، دیکھ کر جب دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب باتیں بتا رہے ہیں بس اس لیے کہ ان کی جو امت ہے، جو کفار ہے، وہ ایمان لا لے، ان کی بھلائی ہو جائے، وہ اصلاح کر لے۔ اب جب وہ بات نہیں مان رہے ہیں تو یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ بے شک اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں کہ جس سے ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائے، ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو ایسی نشانیاں ظاہر ہو جاتی جس کی وجہ سے ان کی گردنیں نیچے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا جو انہیں سمجھایا جا رہا ہے، جو نشانیاں بتائی جا رہی اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اپنے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ عنقریب ان کو ان چیز کی حقیقت معلوم ہو جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب پہلے کے بھی جو بھی ہم نے دیکھے نبیوں کے واقعات، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، ٹھیک ہے، جن کو بتایا گیا تھا کہ اگر ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر ٹکے رہیں گے۔ اب کفر بس ایک تو کفر نہیں ہوگا، وہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں جن پر عذاب آیا ہے، بس یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کے اندر بس شرک ہی، کفر تو تھا، کفر طے تھا کہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، بس ایک ہی بگاڑ، ایک ہی برائی تو موجود نہیں ہوں گی، ان کے اندر برایاں موجود تھے، بہت زیادہ برایاں تھے، کئی برایاں موجود تھے جس بنا پر ان پر عذاب آیا ہے۔ اب کہا ایک کہ انہیں جب بتایا جا رہا ہے، جب انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو کہتے تھے کہ اب وہ وقت کب آئیں گا، ٹھیک ہے، سال پہ سال گزر رہے ہیں، دن پہ دن گزر رہے ہیں، کیا کہا کفاروں نے، سرداروں نے، کہ وہ وقت کب آئے گا، اس کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ اب جو عذاب کے لیے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب کب آئے گا۔ عنقریب ان لوگ ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی زمین پر غور کیا ہے ہم نے کتنی کثیر تعداد میں عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ العالمین ہمارا مائنڈ اس طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی آپ نے تدبر کیا ہے کہ زمین پر کتنی نباتات اللہ رب العالمین نے کثیر تعداد میں پیدا کی ہیں۔ ابھی آپ سوچئے جس کی بھی جو عبادت کی جاتی ہے، بت ہو، ٹھیک ہے، بت کیا ہے، ایک لکڑی کا اسٹیچو ہے، مورتی جسے ہم کہتے ہیں، پتھر کی مورتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سوچئے کہ آپ پتھر کی مورتی جو ایک پہاڑ سے بنائی گئی ہے، پہاڑ کے کچھ حصے کو، پتھر کو کچھ حصے کو تراش کر اگر مورتی بنائی گئی ہے تو کیا اتنی سی مورتی کی بس کی بات ہے کہ وہ اپنے سے ڈبل ٹیبل بہت زیادہ جس کے والیوم ہے، جو بہت زیادہ مضبوط ہے پہاڑ، اس کو بنائیں؟ یا لکڑی کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، اگر ہم جھاڑ سے، درخت سے اگر ہم لکڑی ہم لیتے ہیں تو کیا اس لکڑی سے جو بنایا جا رہا ہے کیا اس کی اتنی ذات ہے یا قدرت ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ والیوم کی کوئی چیز پیدا کرے؟ نہیں ہے۔ تو کہا گیا یہ لوگ کیا ہے، یہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے اعمال، کیونکہ وہ لوگ برائی کی طرف مبتلا ہیں، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مزاروں پر جا رہے ہیں لیکن ان کے جو اعمال ہیں، ٹھیک ہے، وہ جا تو کہیں اور رہے ہیں، کسی اور کو اپنا خواہ سمجھ رہے ہیں، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں۔ تو شیاطین کا کام یہی ہے کہ ہر برے کام کو بس آپ کو خوشنما بنا کر بتانا ہے۔ اب یہاں پر آگے موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات بتائے گئے ہیں جو ہم نے پہلے بھی سورۃ الاعراف میں دیکھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو امید کر کے ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ اور انہیں ابراہیم کی حالات سناؤ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے واحد نبی ہیں جن کا مسلسل قرآن ذکر کرتا ہے، جن کے بچپنے کا، جن کے جوانی کا، ایون شادی کا، کس طرح سے نبوت ملی ہے، نبوت ملنے کے بعد کس طرح سے فرعون کے پاس میں گئے ہیں، بہت 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 زیادہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اگر سیلف بھی پڑھیں ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا، اور سورۃ القصص میں بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انہیں ابراہیم کے حالات سناؤ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ بت ہے جن کی ہم جن کو پوجا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ سوچیں ان کی دماغ کی حالت، اب آپ سوچیں کہ عبادت کر رہے ہیں کن کی، بتوں کی، ان کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس انہی کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ زمانے کی جو برائی ہے، وہ جو بگاڑ ہے، وہ کنٹینیوشن میں چلتے آتے 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 ابھی آپ کو اس جنریشن میں بھی آپ کو یہ بگاڑ دکھیں گا۔ ابھی آپ سوچیں اگر ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایسی قوم ہے جو ہر طرف فساد پھیلا دیں گے، ٹھیک ہے، جب آئیں گے زمین میں
ٹھیک ہے. جب ان کے آنے کا وقت آئے گا، جب زمین میں آئیں گی، ہر طرف بس فساد پھیلا دیں گی. ٹھیک ہے. اور فساد پھیلانے کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی جو ان کے سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے، ایک قوم ہے، گروپس ہے، ایک یاجوج ماجوج، ایک دو آدمیوں کا نام نہیں ہے، ایک قوم، ایک قبیلے کا نام ہے. ٹھیک ہے. دو قبیلے جو ہیں جب آئیں گے دنیا میں، ہر طرف فساد ہی فساد ہوں گا. لیکن جو ان کا کھانا بتایا گیا ہے کہ وہ کسی ہی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. جو بھی جانور، ایون سانپ، بچھو، اژدہا، ایون کہا گیا ہے کہ کتا بھی اگر ان کے سامنے آئے گا تو اس کو بھی کھا لیں گے. اور کہیں کہیں مفسرین نے کہا ہے کہ ایون اگر ان کے سامنے کوئی انسان بھی آئیں گے تو وہ انہیں بھی کھا لیں گے. ٹھیک ہے. آدم خور جسے کہا گیا ہے کہ انسانوں کو بھی کھا لیں گے. تو ابھی آپ سوچئے، جسٹ ریسرچ کیجئے ابھی اس وقت اس جنریشن میں، ابھی آج کی ڈیٹ میں جسٹ ریسرچ کیجئے کہاں کہاں آپ کو ملیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس قدر ابھی اس طرح سے کہا گیا ہے کہ ایک سائیکولوجی بتائی گئی ہے ابھی انسانوں کے اندر، ایک نیو جو بیماری پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا ہارمون پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو انسان کا گوشت پسند آ رہا ہے. ٹھیک ہے. انسان آدم خور ہو رہا ہے. جیسے آپ ریسرچ کیجئے آپ کو اتنے نیوز وائرل ملیں گے کہ جس مرڈر کیا، مرڈر خون قتل اس لیے کیا، اس کا گوشت کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کی مینس جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ کھانے کے لیے، اور اس کا انسان کا خون پینے کے لیے. تو ابھی ریسرچ کے مطابق اگر ہم سنیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک ریسرچ نے یہ مینس فائنڈ کیا ہے کہ انسان کے اندر، باڈی کے اندر ایک ایسا ہارمون پیدا ہو رہا ہے جس کے وجہ سے انسان کو انسان کا ہی گوشت پسند آ رہا ہے، مینس کھانے میں مزہ آ رہا ہے، انسان کا خون کی طلب ہو رہی ہے. تو نعوذ باللہ، یہ دیکھیے ہم تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، شاید کچھ سالوں کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ واقعہ ہوگا، لیکن ان کے جو کچھ صفاتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کے اندر جو برائی پھیلی ہوئی ہے، شاید شیاطین بھی شرما جائے کہ مطلب میں نے تو یہ حد تک نہیں سوچا تھا کہ انسان اس حد تک گر چکا ہے. لیکن اب یہاں پہ بتایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری سنتے ہیں؟ ہم ان سے سوال کیا جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. ٹھیک ہے. اب انہیں علم نہیں ہے، انہیں جو ان کی قوم ہے انہیں علم نہیں ہے کہ یہ جو ہم جب انہیں پکارتے ہیں تو کیا ہماری دعا سنیں گے، کیا ہمیں کوئی نفع دیں گے، نقصان دیں گے. بس اسی لیے کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ بس اسی لیے کرنا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا گمراہ ہو چکے ہیں، اگر کیا وہ ہلاک ہو چکے ہیں، بیوقوف لوگ تھے، کیا تم پھر بھی ان کو فالو کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں بار بار ہماری نصیحت کے لیے ہے کہ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہمارے بڑے ہیں الحمدللہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں انہیں بلائنڈلی فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی رسمیں، جو بھی رواج جو ہمارے گھر میں اگر چلتے آ رہے ہوں گے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے، کہیں یہ شرک تو نہیں ہے جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں یا جو ہم ان کو فالو کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ آتھینٹک ہے، کیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. ہمیں یہ چیک کرنا ہے. اگر ہمارے بڑے کچھ ایسا کرتے آ رہے ہیں رسم و رواج، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر ہم منع کریں گے تو شاید کسی کو برا لگے گا، کوئی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اللہ کی ناراضگی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اللہ ان کے بھی دل بدل دے، ان کے بھی جو دلوں میں بات ہے اس کو بھی چینج کر دے، لیکن ہمارے لیے ہمارے اپنوں کی ناراضگی سے بہتر ہمیں اللہ کی ناراضگی ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں چیک کرنا ہے ویدر جو ہم کام کر رہے ہیں ہم بس اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے بڑے کرتے ہیں، یا ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے. ان لوگوں نے جواب دیا اور ہر کفاروں کا یہی مطالبہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایون کفار مکہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اسی لیے بتوں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا اس دین پر تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے جن کی بندگی تم کرتے ہو؟ تم ہو تمہارے پہلے باپ دادا کرتے رہے ہیں، رب العالمین کے سوا میرے تو یہ سب دشمن ہیں. اب کیا کہا کہ بس تمہارے باپ دادا نے کبھی غور کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ریالٹی کیا ہے؟ میں تو بس اللہ پر ہی ایمان لاتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطائیں معاف فرمائے گا. اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالح لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. ٹھیک ہے. یہی تھی اب مطلب ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت ساری دعائیں ہمیں بتائی ہیں اور ان کی دعا قبول ہوئی ہے. انہی میں سے ایک نبی جو انہوں نے دعا مانگی تھی، انہی میں سے
ایک نبی کو مبعوث کیا جائے، اور میرے رب اور میرے بعد آنے والوں میں مجھے سچی شہادت عطا فرما، ٹھیک ہے، جو دعا کی ہے کہ میرے بعد آنے والوں میں مجھے سچی شہادت عطا فرما، تو اس دعا کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں جب تک کہ ہم درود نہیں پڑھتے ہیں، اور جب تک کہ ہم درود میں ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نہیں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں میں مجھے شہادت دے، مجھے سچی شہادت عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی ہے، اور تا قیامت تک کہ جب تک کہ ہم نماز پڑھیں گے نمازوں میں درود ہے موجود، اور ہمارا درود مکمل نہیں ہے درود ابراہیم، جب تک کہ ہم اس میں ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نہ بھیجیں۔ تو ابھی آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی ہی انہیں عزت و احترام انہیں بخشا ہے، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو ابھی اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کتنی تکلیف دہ بات ہے، وہ ایمان پر ہیں، وہ توحید پرست ہیں، ہم جس کا دین مانتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، ٹھیک ہے، ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے جو باپ دادا ہے، ہم جن کے خون ہمارے اندر جن کا خون دوڑ رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی خون ہے، وہ حضرت حاجرہ کا ہی خون ہے، ہم انہی کے نسل میں سے ہیں، وہ توحید پر تھے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آخر دم تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر ہو۔ لیکن آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ گمراہ لوگوں میں سے تھے، اور انہی کے باپ وہ تھے جو بت کو تراشتے تھے، ہاتھوں سے جو بت بناتے تھے۔ اب ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبیوں کا یہ ہے کہ بہت ان کے جو دل تھے وہ رحم دل تھے، بہت زیادہ سافٹ دل تھے، ابھی انہیں کتنی تکلیف ہوتے ہوں گے کہ ان کے جو خود کے باپ ہے جو سگا خون ہے وہی گمراہ ہے، وہی شرک کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزامپلس بتا دیے ہیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ اپنے باپ کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بس بات پہنچا سکتے ہیں، میسج بس سنا سکتے ہیں، ہدایت دینا کام اللہ کا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام بھی ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے ہاں فکر مند تھے، لیکن پھر بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو بس ہدایت دینا کام اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، جب نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، اب بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نہ اس دن ایسا دن آئے گا جب نہ ہمارا مال ہمیں فائدہ دے گا اور نہ ہماری اولاد ہمیں فائدہ دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت ہے، جو مال ہمارے پاس میں ہے ہمیں اسے اس طرح سے بنانا ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے، ٹھیک ہے، جو صدقہ خیرات زکوٰۃ ہم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مال ہمیں فائدہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں دعا کرنا ہے کہ ہمارے جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ٹھیک ہے۔ تین ایسے اعمال، تین ایسے چیزیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں، اس میں سے ایک اولاد بھی ہے، اولاد ہماری کمائی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس طرح سے انہیں تربیت دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور انشاءاللہ ہمیں ویسے اعمال کرنا ہے جو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سوائے اس کے جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گا، اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائیں گی، اور دوزخ گمراہ لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں ہے وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دن جنت اور جہنم دونوں بھی سامنے قریب کر دی جائیں گی، اور جب انسان دیکھ لے گا تو ہر ایک کا تو ایمان بڑا ہوا ہوگا، کیونکہ جب آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ ہوں گی، لیکن اس وقت کفاروں کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب ان سب کو بلا لاؤ، دنیا میں تم اللہ کے سوا جن کسی کو بھی پکارتے تھے، جس امیجن کیجئے حشر کا میدان ہے، ہر کوئی کھڑا ہوا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے، جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، ہر کوئی ایمان والا تو امید لگائے ہوئے ہوگا کہ بس اسے جنت میں داخلہ مل جائے، لیکن جو کفار ہیں ان سے کہا جائے گا، جس نے بھی شرک کیا ہے، ٹھیک ہے، اب کفاروں میں ہم صرف جو نان ریلیجیس ہے، ٹھیک ہے، جو بائی برتھ ہی کسی اور گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم انہیں امیجن نہیں کر سکتے، ہمارے ہی مسلمانوں میں بھی جو بس نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، ٹھیک ہے، وہ پورے مشرکوں کی طرح ہی ہے، تو ہر کوئی جو بھی جس نے بھی شرک کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے، ان سب سے جب پوچھا جائے گا کہ انہیں بلا لاؤ جیسے تم دنیا میں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر سوال ہوگا کہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر گمراہ لوگ اندھے منہ میں پھینکے جائیں گے، اندھے منہ پھینکے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر جہنم میں اوپر تلے جمع کیے جائیں گے۔ اب ابلیس کے جتنے بھی لشکر ہیں، ٹھیک ہے، جو یہاں دنیا میں جو کام کر رہے ہیں آپ کو مجھے بہکانے کا، ٹھیک ہے، جو دنیا کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، اب سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور مشرک اپنے معبودوں سے کہیں گے
کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے. اب اس وقت وہاں کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہاں وہ اقرار تو کریں گے، وہاں پر کفار ہو مشرکین ہو جس سے گناہ کیا ہے وہ اقرار تو کریں گے کہ اب ہم نے جو کیا تھا وہ کھلی گمراہی تھی، جب تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ، کہ جو عزت جو حق اللہ کو دینا ہے، جو محبت اللہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں امید اللہ سے لگانا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے برابر سمجھتے تھے، وہ اس بات کا وہاں پر اقرار کر کے وہاں پر افسوس کر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ اقرار تو کریں گے کہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی مخلص دوست ہے. اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں گے. اب وہاں سے نہ واپس پلٹنے کی کوئی راہ ہے، ٹھیک ہے، بس امیدیں ہیں، بس گمان ہے. لیکن کہاں گیا نا کہ ایسی جگہ ہے، ہولناک کیا ہے، اور جو بھی جہنم میں گیا وہ رسوا ہو گیا. اور جہنم ویسی جگہ ہے کفاروں کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ہمیں بار بار قرآن بتاتا ہے واحد ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس نے شرک کیا، شرک کے حالت میں مر گیا، اس کے لیے جہنم ہے. ہاں اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے بندوں کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، بدترین گناہ ہے جس نے کیا ہے خود کے جان پر ظلم کیا ہے. اب یہاں پر لوگوں اب کیونکہ جو کفار تھے ان لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے نبی پر. کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے، کسی نے کہا کہ یہ جادوگر ہے. اب یہاں پر اس بات کو بتایا گیا ہے لوگوں کیا تمہیں بتاؤ کہ شیاطین کس پر اتراتے ہیں. اب اللہ سوال کرتے ہیں کیا لوگوں تمہیں میں بتاؤں جو شیاطین ہیں وہ کس چیز پر زیادہ اتراتے ہیں. وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اتراتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیونکہ جو گناہگار ہیں جو جھوٹے ہیں وہ ان کے ٹیم میں سے ہیں، وہ شیاطین ابلیس کی ٹیم میں سے. اب ظاہر سی بات اگر اتنی کثیر تعداد وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں، جو گناہگار ہیں جو جھوٹے ہیں، تو انہیں تو ایک فخر محسوس ہو ہی رہا ہوگا کہ ہمارے ٹیم میں سے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جس کا وعدہ جس کا چیلنج شیاطین لے کر آیا تھا ابلیس پہلے دن سے کہ میں کثیر تعداد میں لوگوں کو بہکاؤں گا، جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں اس میں غالب آ رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ اترانے والا ہے. کہاں ہے وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پہ اتراتے ہیں. جو سنی سنائی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب سنی سنائی باتیں کل ہی ہم نے دیکھا سورۃ النور میں کہ جو افواہ پھیلی تھی وہ بس سنی سنائی باتوں پر تھی. تو یہ شیاطین کا کام ہے. جو نیوزز آج جو دور ہم دیکھ رہے ہیں جنریشن، یہ بس نیوز وائرل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتا، اس کی ریالٹی ہمیں نہیں پتا، بس نیوز اس طرح سے وائرل ہو رہی ہے کہ ہر طرف وہ نیوز پھیل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیاطین کا ہی کام ہے، جھوٹے باتوں پر کہیں سنی باتوں کو بس پھیلانا ہے. اور شعراء کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اشعراء جسے کہا گیا ہے کہ جو شعر شاعری جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ ہمارے نبی نہ کوئی نبی ایسے نہیں ہے جو شاعر ہو، جو شعر شاعری کرنے والے ہوں، جو اشعار پڑھنے والے ہوں. کہاں ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے جو شاعر جسے ہم کہتے ہیں تو ان کے باتوں میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ان کے باتوں میں ریالٹی نہیں ہوتی. ہاں کچھ بہت کم دیکھتے ہیں ہم، فار ایگزامپل علامہ اقبال ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اشعار سچے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو شعر پڑھتے ہیں جو شاعری کرتے ہیں تو وہ بس اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو جائیں، تاکہ لوگوں کو ایک ذہنی طور پہ تھوڑا سکون مل جائے، لوگ ان سے اٹریکٹڈ ہو جائیں، ان سے متاثر ہو جائیں، ٹھیک ہے. ان کے شعروں میں ایک جھوٹے افسانے ہوتے ہیں، جھوٹے باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بس فسانے افسانے امیدیں گمان امیجنیشنز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ریالٹی نہیں ہوتی ہے ان کے باتوں میں. کیا ہوتا ہے؟ امیجنیشن ہوتا ہے. تو کہاں گیا ہے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. ابھی آپ دیکھو اگر آپ نے دیکھے ہوں گے جو اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے شعر شاعری میں امیجنیشن میں کہ بس ان کے ہولیے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے. جو پوئٹس ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا ہولیہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی باتوں میں بس کیا ہوتا ہے؟ امیجنیشنز ہوتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اب ضروری تو نہیں ہے اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے اپنے شعر شاعری میں کچھ کہا ہے کہ میں اگر چاند توڑ کے لانے والا ہوں یا تارے توڑ کے لانے والا ہوں تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں اس پر وہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے. تو ان کی جو قول ہوتا ہے، ان کی جو باتیں ہیں وہ دونوں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو نبی کا یہ رویہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ کچھ کفار مکہ نے یہ بلیم کیا تھا تو اللہ العالمین نے اس کا یہاں پر اس کو کلیئر کیا ہے کہ نہیں، جو نبی ہیں وہ شعراء نہیں ہیں، وہ شاعری پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ
جو اللہ کے رسول ہے وہ سچے ہیں، اور جو شاعری کرنے والے رہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ان کی گمانیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب آگے سورۃ النمل، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے سورۃ النحل جو مدھو مکھی کو جیسے کہتے ہیں، اسی طرح سے عربک میں النمل کہا جاتا ہے چنٹی کو، جسے ہم اینٹ کہتے ہیں، چنٹی اسے۔ اب یہ بھی اس کی بھی شروعات حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، تو سین سے۔ یہ آیت میں قرآن اور کتاب مبین کی ہیں، یہ آیت قرآن اور مبین کی، مبین مینس کھلی ہوئی کتاب جو ہمیں کلیئر سمجھاتی ہے، حق اور واضح کھلا کھلا جو ہمیں بتاتی ہے۔ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب کہا گیا کہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اگر ہم ایمان والے تو الحمدللہ یہ کتاب ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کردار کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ مینس وہ حقیقت میں تو برے اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے خوشنما اعمال ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھے اعمال ہیں۔ تو یہ ہے برے اعمال کو ہی شیاطین کیا کرتے ہیں، خوشنما بتاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہی کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بدترین ہیں، جن کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے، جہنم ہے۔ اور اے نبی، بلا شبہ یہ قرآن آپ پر اللہ کے حکیم و علیم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر مینس اللہ رب العالمین نے بار بار بتایا ہے کہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے، اسی نے وحی کیا ہے، نبی کی طرف بھیجا ہے۔ لیکن افسوس کفار مکہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جو نبی نے اپنی طرف سے کتاب بنا لی ہے، ایسی کتاب لکھوائی ہے کسی کو ساتھ میں لے کر، نعوذ باللہ، یا خود نے، اس میں بس کہانیاں ہیں، پرانے زمانے کے واقعات ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے واقعات جو کہانیاں ہمیں بتائے گئے ہیں ہمارے سبق کے لیے، اور مستقبل کی بات بھی بتائی گئی ہے، قیامت کا منظر بتایا گیا ہے، جہنم اور جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کسی بھی شخص، کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ سوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوئی اتنا لاجک لگا ہی نہیں سکتا ہے کہ جنت کس طرح سے ہوں گی یا جہنم کس طرح سے ہوں گی، یہ صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، ابھی وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ آپ تاپ سکیں۔ اب یہاں پر کچھ آیاتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سورۃ القصص میں اس کو دیکھیں گے، کیونکہ کچھ آیتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آگے اسی میں، اور داؤد کا وارث، اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اپنی بہت سی مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، تو جسے اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ دانائی ملی تھی، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے، دانش مند تھے، اور بہت سارے معجزے سلیمان علیہ السلام کو ملے تھے۔ اسی میں سے یہ بھی تھا کہ جو بھی جن و انس ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی تابعداری کرتے تھے، ان کے حکم کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، ہوائیں بھی ان کے حکم کو مانتی تھی، ایون جو چرندے پرندے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، جو چینٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کی بھی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ تھا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہ علم انہیں عطا کیا تو انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے طرف سے یا ہمارے اندر کوالٹیز ہیں، کیا کہا کہ شکر ہے اللہ کا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جتنے بھی نبی ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ٹھیک ہے، جن کے پاس میں بھی کوئی نشانی لے کر آئے ہیں، معجزہ لے کر آئے ہیں، تو کیا کہا ہے، یہ جو معجزہ دیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کو کہا گیا ہے۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ معجزہ ان کا سیلف ہے، خود کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکبر نہیں کیا ہے۔ ہمیشہ بتایا ہے کہ جو بھی وہ کرتے ہیں، جو معجزہ ان کو ملا ہے وہ اللہ کے حکم سے ملا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے ہی ملا ہے۔ یہاں پر بھی جو علم انہیں دیا گیا تھا داؤد علیہ السلام کو اور انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اپنی بہت سی مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے فضیلت ملتی ہے۔ کچھ ایسے بندے ہیں جو ایک دوسرے پر سبقت جس کو ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان بنا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔
اب داؤد کا بیٹا مطلب داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے، یہ نبوت ویسے چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. بادشاہی جو ہم دیکھتے کہ جو بادشاہ کنگ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کنگ کے جانے کے بعد کنگڈم جو ملتی ہے وہ اسی کے بیٹے کو ملتی ہے، اس کے جانے کے بعد اسی کے بیٹے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. نبوت ویسے چیز نہیں ہے جو وراثت میں ملے، ٹھیک ہے. اب یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہتا ہے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام ہے تو ان کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی ہے کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے. ان سب کو نبوت ملی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اب جس پر اللہ رب العالمین چاہے اپنا فضل کرے. ابھی جو وارث بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ علم جو داؤد علیہ السلام کو ملا تھا وہی وارث میں مینس انہی کے بیٹے کو بھی ملا ہے. لیکن جو چرندے پرندوں کی جو بولی بولنا ہے، ٹھیک ہے، بولیوں کو سمجھنا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، یا جو جینوں کی تابعداری تھی، یہ سب چیزیں داؤد علیہ السلام کو نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے. اب کہا ہے کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. سلیمان کے لیے جینوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے جاتے تھے اور ان کی تقسیم کار کی جاتی تھی. ابھی آپ سوچیں کہ ان کے جو بھی اس زمانے میں جب وہ اپنی حکومت چلا رہے تھے سلیمان علیہ السلام، تو ان کے لیے جینوں کو، انسانوں کو جمع کیا جاتا تھا. ان کے لشکر تھے ان کے اندر جو ان کی تابعداری کرتے تھے، جمع کیے جاتے تھے اور ان کی تقسیم کار کی جاتی تھی. یہاں تک کہ جب چنٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چنٹی نے کہا، اے چنٹیوں، اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہاں پر آیت نمبر 18 میں چنٹی کا ذکر ہے کہ اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں جا رہا تھا. اب کہاں جا رہا تھا یہ بات نہیں بتائی گئی ہے. کہیں جا رہا تھا تو چنٹیوں نے اس میں سے جو چنٹیوں کا اس میں سے ایک چنٹی نے کہا، ٹھیک ہے، باقی کے چنٹیوں سے ایک چنٹی نے اپنے بل سے باہر نکل کر دیکھا کہ شاید سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. تو اس چنٹی نے کہا کہ اے چنٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو کیونکہ سلیمان علیہ السلام چنٹیوں کی مینس ان کی بولی جانتے تھے تو انہوں نے یہ بات سن لی، ٹھیک ہے، اور یہ وہ مسکرائے، یہ بات سن کے مسکرائے. تو ابھی آپ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ تدبر کے لیے، ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اگر جو چنٹی ہوتی ہے اینٹ جسے کہا گیا ہے، اگر ہم ان کی ایناٹومی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو فیملیز ہیں تو انہی کا بھی جو ان کے اندر ایک قبیلہ ہوتا ہے، ان کے اندر خاندان ہے، ٹھیک ہے، فیملی میں رول کرنے والے لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ آرڈرز دینے والے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ڈسپلن دیکھا گیا ہے. اور ریسرچ کے مطابق ان کی جو ایناٹومی ہے بتاتی ہے کہ ان کے اندر جو دماغ عقل جو ہوتی ہے، تو انسانی عقل جس طرح سے ہوتی ہے، جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی بھی عقل کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر ہمارے گھروں میں اسپیشلی اگر کوئی چاول کے دانے ہیں یا جسے ہم شکر کا دانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شکر کا دانہ ہو یا پھر چاول کا دانہ، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چنٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اسے لے کر جا رہی ہیں، تو آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ چنٹیاں کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جاتی ہے، ایک کے پیچھے ایک چلتی ہے، ٹھیک ہے، ایک لائن بنا کر، ایک رو بنا کر چلتی ہیں. تو اگر جیسے آپ ان کی ایناٹومی ویکیپیڈیا پہ آپ چیک کیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ چنٹیوں میں بھی کتنا رولس اور ریگولیشنز ہے، کتنا ان کے اندر ڈسپلین ہوتا ہے. ان کے اندر بھی مینس کام دینے والے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ورکرز الگ ہوتے ہیں، گھر کو سنبھالنے والے الگ ہیں، بلوں کو سنبھالنے والے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب سلیمان علیہ السلام نے چنٹیوں کی بات سنی ہے، اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ٹھیک ہے. اب سلیمان علیہ السلام کا روب بہت زیادہ تھا، ان کا دبدبا بہت زیادہ تھا. ابھی آپ سوچیے اگر جین بھی ان کی تابعداری کرتے ہوں گے تو وہ کتنے ہی ان کا روب دبدبا کتنا ہوگا. لیکن یہاں پر جو ان کو کوالٹیز ملی ہیں، جو معجزے ملے ہیں، اس پر انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مجھ سے ایسے کام لے کہ میں تجھ کو راضی کر سکوں، ٹھیک ہے. اگر انہیں حکومت ملی ہے تو اپنی حکومت میں وہ اس طرح کے کام کرنا چاہتے تھے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو. سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اب کیونکہ اب ان کے اندر جو تابعداری کرنے والے تھے، ان کے لشکروں میں جین و انس اور پرندے بھی تھے. اب جب وہ اپنا ایز اے رپورٹ لے رہے ہیں
سب کے وہ جب جائزہ لے رہے ہیں اپنے لشکروں کا، ٹھیک ہے، ایک اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ جو ہدہد ایک پرندہ ہے وہ اس میں غائب ہے. انہوں نے کہا میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. اب تھوڑا غصے میں آ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا کیونکہ وہ موجود نہیں ہے ان کے لشکر میں، اب ہدہد موجود نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا جب ہدہد آئے گا تو میں اسے یا تو سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے اپنی غیر حاضری کا ٹھوس ثبوت پیش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کیا کہا ساتھ میں کہ یہی ہوتا ہے جو کنگڈم چلاتا ہے، جو کنگ ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، تو کسی کو بھی وداؤٹ اینی ریزن وہ سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، جو عدل والا انصاف والا بادشاہ ہے، اگر حکمران ہے، تو وداؤٹ اینی ریزن یا کسی وجہ معلوم کیے ہوئے سزا دینا یہ غلط بات ہے. انہوں نے کیا کہا کہ پہلے میں پتا کروں گا اگر ہدہد غائب ہے، اس لشکر میں سے اگر ہدہد غائب ہے تو وجہ کیا ہے میں اس چیز کو معلوم کروں گا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا میں ایسی معلومات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق قابل یقین معلومات لے کر آیا ہوں. اب سبا ایک ملک ہے، تو ہدہد نے کہا، اب کچھ کہنے سے پہلے ہی ہدہد نے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں، ایسی معلومات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. میں سبا کے متعلق قابل یقین معلومات لے کر آیا ہوں. میں نے سبا میں ایک عورت دے گی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان دیا گیا ہے، اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے. ٹھیک ہے، اب ہدہد نے کیا کہا، جو پرندہ ہے ہدہد، اس نے کہا، کیوں کہا کیونکہ سلیمان علیہ السلام بولی جانتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ انسانی کی بولی میں تو بات نہیں کی ہوں گی، اس نے اپنی بولی میں ہی کہا، لیکن سلیمان علیہ السلام اس کی بولی جانتے تھے. اس نے کہا کہ میں ایک ایسی معلومات لایا ہوں کہ ایک سبا جو ملک ہے اس کی جو حکمران ہے وہ ایک عورت ہے. ٹھیک ہے، جس کو مملکت ملی ہے، جو وہاں پر جس کا کنگڈم چل رہا ہے وہاں ایک عورت ہے، اور اسے ہر طرح کا سر و سامان دیا گیا ہے، اسے ہر طرح کی عیش و آرائش دی گئی ہے، اور اس کا جو تخت ہے، ٹھیک ہے، جس پر وہ بیٹھی ہے وہ بہت ہی عظیم و شان ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ویسی قوم تھی جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتی ہے، مطلب سورج کو سجدہ کرتی ہے. شیاطین نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں. بے شک شیاطین کیا کرتے ہیں، جو اعمال برے کر رہے ہیں اب انہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ہم نئے کام کر رہے ہیں، ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سورج کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو بھی ہمارے معاشرے میں ہے جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو جاتے کسی اور کے پاس میں ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور کے سامنے جا کر مرے ہوئے لوگ جو قبروں کے اندر ہیں ان کے اوپر جا کر جو چادر لگاتے ہیں، جو شیرنی ہے، اگربتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں کے سامنے سجدہ کرنا ہے. اب یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں ان کا، لیکن جو شیاطین نے کیا کیا، ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے. اور کہتے ہیں شیاطین نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں ہدایت کے راستے سے روک دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. یہ نہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہم چیک کر لیتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اب کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس کا جائزہ لے رہے تھے، غصے میں تھے، اب ہو سکتا ہے کہ انہیں لگا کہ ہدہد نے یہ سچ کہا ہے یا خود کی جان بچانے کے لیے جھوٹ کہا ہے. یہ میرا خط لے جا اور اسے ان لوگوں کے سامنے ڈال دے. اب کہا کہ اب میرا خط لے کر جا، ٹھیک ہے، ایک لیٹر دیا ہدہد کو، کہا کہ میرا خط لے کر جا اور ان کے سامنے ڈال دے، پھر دور ہو کر دیکھے کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے. اب کہا کہ اب میرا خط دیا گیا ہے، اب خط دینے کے بعد، لیٹر دینے کے بعد وہاں پر تھوڑا رکنا ہے اور وہاں کا جائزہ لینا ہے کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا تھا، خط میں جب شروعات کی تھی اس کا، وہ تو بسم اللہ سے ہی کی تھی، شروع کرتا اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے، لیکن بسم اللہ کے بعد انہوں نے اپنا نام لکھا تھا. ٹھیک ہے، پہلے ہی اپنا نام لکھا تھا اسٹارٹنگ میں، بسم اللہ کے بعد اللہ کے بعد، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ حکمران ہوتا، بہت زیادہ طاقت والا ہوتا، پاورفل ہوتا، جس کا بہت زیادہ رعب ہے، تو ان کا یہ رواج تھا کہ جب کسی کو لیٹر دیتے تو لیٹر میں فرسٹ اپنا نام لکھا جاتا اوپر. ٹھیک ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں نا نیچے نام لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس بات کا یہ پروف ہوتا کہ اگر یہ جو بادشاہ ہے وہ بہت زیادہ رعبدار ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے، تو اگر اس نے اپنا نام اوپر لکھا ہوگا تو مینس اس کے پاس میں بہت زیادہ پاور ہے.
اب کہا کہ یہ میرا خط ہے، یہ لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، دیکھو کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے وزیر، میرے طرف سلیمان کی طرف سے ایک اہم خط بھیجا گیا ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مطلب بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے ویسا کام، ویسی چیز جو بنا بسم اللہ کے شروع کی گئی ہو وہ کیا ہے، وہ بے برکت ہے، جس کا مضمون ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے سردار قوم، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دیو، کیونکہ میں تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جو لیٹر دیا تھا، جو خط، اس میں میسج تھا کہ کیا ہو جانا ہے، اب میرے مینس اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے اور انہی کے قوم میں ہو جانا ہے، ان کو جو ملکیت ہے، جو مملکت ہے، وہ ان کو دے جانا ہے۔ ملکہ نے، جو ملکہ تھی، ٹھیک ہے، اب ان کا نام تو نہیں بتایا گیا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا نام بلقیس تھا، ٹھیک ہے، بس ہمیں بتایا گیا کہ قوم سبا، جو ملک ہے قوم سبا، ان کی یہ حکمرانہ تھی، ان کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا نام بلقیس تھا، ٹھیک ہے، خدا نے نام نہیں بتایا ہے۔ اب انہوں نے جب لیٹر آیا تو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پہلے جو ان کے ساتھ میں جو وزیر تھے، ٹھیک ہے، جو ان کے درباریہ تھے، ان سے رائے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، جو بیسٹ کنگڈم جو چلاتا ہے، جو بیسٹ حکمران ہوتے ہیں، وہ خود ہی سے فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے آپس میں جو ان کے درباری ہیں ان سے فیصلہ نہ لے لے یا مشورہ نہ کرے۔ اب انہوں نے کہا، ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، کیونکہ میں تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ وزیروں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور جنگ جو لوگ ہیں، تاہم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا چاہیے۔ اب ان کے جو بھی سردار تھے، جو بھی وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ویسی قوم ہیں، ٹھیک ہے، ہم طاقتور قوم ہیں، ہم اگر جنگ کا ہمیں کہا جائے تو ہم جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں نے اپنی جو حکمرانہ تھی ان کو ایک کانفیڈنٹ دیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں، اگر جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ابھی باقی کا آپ دیکھ لیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ میں ہیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے برباد اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کریں گے۔ اب یہاں پر ملکہ جو تھی، ٹھیک ہے، اب انہیں تھوڑا سا ڈر خوف ہوا، انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں دوسرے طرف سے اگر کوئی حکمران گھس جاتے ہیں، دوسرے بادشاہ یا کنگ گھس جاتے، تو وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ پورے کے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور ٹھیک ہے، ہاں، جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکلوا دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہی ملکہ نے سوچا کہ یہی وہ لوگ بھی کریں گے، وہ لوگ آئیں گے، ہم سب کو یہاں سے نکالیں گے اور جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کریں گے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، اب ڈائریکٹ جو لیٹر انہیں ملا تھا کہ ٹھیک ہے کیا کرنا ہے، خود کو مینس ان کی تابعداری میں کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اب انہوں نے اس کا جواب کچھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، انکار بھی نہیں کیا، اگر انکار کریں گے تو انہیں پتا ہے یہ جو حکمران ہے یہ بہت پاورفل ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں گھس کے ہم سب کو یہاں سے نکالے۔ اب کیونکہ بہت ہی زیادہ یہ بھی دانشمند تھی، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک تحفہ بھیجتی ہوں ان کی طرف، ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، اب ان پر ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے وہ میں دیکھتی ہوں۔ ملکہ کا وفد سلیمان کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے تحفہ دیا تھا وہ ان کی طرف پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ہدیہ دیکھا، جو تحفہ ان کے پاس میں گیا، انہوں نے کیا کہا کہ تم میری مدد اس مال سے کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہی دی تھی، وہ بہت ہی زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور تم اپنا مال اپنے پاس میں ہی رکھو۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابھی بھی یہ رول چالو ہے، ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کی، ایک ملک کے دوسرے ملک میں اپنا کام کروانے کے لیے یا کسی چیز کو روکنے کے لیے کیا کرتی ہے، بس جو دینا ہے جسے ہم کرپشن کہیں یا پیسہ کہیں یا کچھ ایسے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی سیم رواج اس طرف اس زمانے میں بھی تھا، انہوں نے کچھ چیزیں دی، کچھ تحفہ دیا تاکہ وہ شاید ان کی بات مان جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس میں ہی رکھو، جو میرے پاس میرے اللہ نے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اپنے بھیجنے والوں کی طرف واپس جاؤ، ہم ان پر ایک ایسا لشکر لے آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ اب کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس میں واپس جاؤ،
اب ہمارا لشکر آئے گا. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب ہمارا لشکر آئے گا, ایسا لشکر آئے گا کہ اب وہاں پر گھس کر ان لوگوں کا مقابلہ مینس وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, سب کو وہاں سے نکالا جائے گا, ذلت کے ساتھ میں وہاں سے نکالا جائے گا اور وہ رسوا ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا اے سردار تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا, کیونکہ ہدہد نے خبر دے دی تھی کہ جو ملکہ ہے ان کا تخت بہت ہی زیادہ عظیم و شان ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو ان کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لائے گا, قبل اس کے کہ وہ متعی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے. جنہوں نے جن ہوتے ہیں جنہوں میں سے ایک قومی ہیکل, ٹھیک ہے, قومی ہیکل جسے ہم سلیمانی ہیکل کہا گیا ہے, عرض کیا ہے کہ میں اسے لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی نسبت گاہ سے اٹھیں, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. اب جو ہیکلی جین تھا اس نے کہا کہ جنوں میں سے جو ایک جین تھا اس نے کہا کہ میں ہوں جو آپ کے پاس میں اس کا تخت لے آؤں گا. لیکن جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا, اب اس میں سے ابھی وہ شخص کون تھا اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے, لیکن اسی میں سے جس شخص کا پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا, ٹھیک ہے, میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کا تخت لے آتا ہوں, جو ہی سلیمان ملکہ کا تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا, ٹھیک ہے. اب جو ایک شخص ہے اس نے کیا کہا گیا کہ جس کے پاس میں کتاب کا علم تھا, ٹھیک ہے, کوئی کتاب کا علم تھا, اس نے کہا کہ میں فریکشن آف سیکنڈ میں آپ کے پاس میں وہ تخت لے آتا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام نے کچھ پل بھر میں ہی اپنے پاس میں وہ تخت دیکھا, مجھے ناشکری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک آزمائش بھی تھی, اگر اتنے بادشاہی ملی ہے, اتنے جین تابعداری کر رہے ہیں, ہوائیں مسخر کر دی گئی ہیں, چرندے پرندوں کی بولی جانتے ہیں, چرندے پرندے بھی عبادت جو حکم کو مان رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک آزمائش تھی, اب ویدر اگر تکبر کرتے, ہم خود میں اگر کہا جاتا کہ میں ہی خدا ہوں میری عبادت کرو, تو فرعون کے جیسا حال ہوتا, ٹھیک ہے. ایک آزمائش تھی کہ اتنے نعمت دینے کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب چیزوں کو ملنے کے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. کیا کہا ہے کہ مجھے آزمایا گیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں, اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کے شکر کا اسے ہی فائدہ ہے, اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ ہے. سلیمان نے کہا اس کا تک بتک نہیں پہنچا اور میں جائزہ لیتی ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب تک وہ یہاں پر آئیں گی اس کا تخت ان کے پاس میں لے آیا گیا, اور تخت کو بدل دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. جو تخت تھا اس کی تھوڑی سی شکل چینج کر دی گئی تھی, بس یہ دیکھنے کے لیے کہ ویدر جو ملکہ ہے وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے. ملکہ نے جب حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا کیا یہ آپ کا تخت ہے, وہ کہنے لگی یہ تو وہی ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم مسلم ہو چکے ہیں. اب اس نے فوراً اس تخت کو پہچان لیا اور کہا کہ ہم پہلے ہی جان چکے تھے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا ہے کہ محل میں داخل ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اب جب وہ آئی اس نے دیکھا اپنا تخت, اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اس چیز کو پہچان چکے تھے اور ہم اب مسلمان ہو چکے, ٹھیک ہے. جب وہ گھر سے نکلی تھی, جب اپنے محل سے نکلی تھی, وہ مسلم نہیں تھی, لیکن وہاں پہنچتے اس نے کہا کہ اب ہم مسلم ہو چکے ہیں. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ پانی کا حوض ہے, ٹھیک ہے. اب کہا گیا کہ اب محل ہے, سلیمان علیہ السلام کا محل ہے, کہا کہ اب اس محل میں داخل ہو جاؤ. تو وہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے. اس نے دیکھا, اب ایک طرف دیکھا تو دیکھا کہ پانی کا حوض ہے, اور اس میں اترنے کے لیے اس نے اپنے پیچے اٹھا لیے. سلیمان نے فرمایا اس شیشے کا بنا ہوا فرش ہے, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ ایک کونے میں ہے, اب اسے لگا کہ پانی کا حوض ہے, جس طرح سے ہم پانی شفاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم جس طرح سے صاف پانی ہے, سمندر کا پانی ہے, جھیل ہے, ندی ہے, اگر ہم اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, شیڈو ہمیں دکھتی ہے, تو اس طرح سے اسے لگا شاید یہ پانی کا حوض ہے. وہ اس میں اترنے لگی پانی کے حوض میں, اپنے تھوڑے سے جو پیچے اوپر کیا, تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشہ ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ شیشے کا بنا ہوا فرش ہے. وہ پکار اٹھی, اے میری رب, میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور میں ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے.
ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کہا, اس نے یہ پہچان لیا, یہ اسی لیے تھا تاکہ اس کو حقیقت سمجھ میں آ جائے. اب جو اس کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے, اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار, ابھی تک میں گمراہی میں تھی, لیکن اب میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر مینس اللہ پر میں ایمان لائی ہوں, اور سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے وہ حکمران تھی, ٹھیک ہے, لیکن جب اس نے ایمان قبول کیا تو اس کے بعد اس نے جو اپنی حکومت ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی, اور اس نے یہاں پر ایمان لایا تھا. اب آگے اس میں کچھ قوم عاد اور قوم سمود کا واقعہ ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. سورۃ القصص, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الطاء میں اور سورۃ القصص میں میکسیمم پورا ہی پورا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملے گا. اور اس میں سورۃ القصص میں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے لے کے ان کی شادی تک کے, پھر نبوت تک کے, اور آگے جو فرعون کے ساتھ میں ان کے جو معاملات ہوئے ہیں یہ سب اس میں بتایا گیا ہے. تو ہم بس اس کو تھوڑا شارٹ میں دیکھتے ہیں. اس کی بھی شروعات حروف مقطعات سے ہو رہی ہے, طا سین میم سے, جس کا ہمیں کوئی میننگ نہیں بتایا گیا ہے. یہ کتاب مبین کی آیت ہے. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کے گروہ میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. حقیقت یہ کہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. جو ظلم ہمیں بتایا گیا ہے اس کا جو تھا ظلمانہ, کہ لڑکوں کو تو مار ڈالنا ہے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دینا ہے. اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں پر مہربانی کرے جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں, انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک کے وارث بنا دے. اب کیونکہ اتنے سالوں تک بنی اسرائیل جو تھا وہ فرعون کا غلام بنا ہوا تھا, اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اب انہیں اس کی پیشوائی بنائے اور انہیں ہم ملک کا وارث بنا دے. اب کیونکہ مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ کنٹینیو ہر سال اگر بچوں کو ختم کرتا تو ظاہر سی بات ہے جو بنی اسرائیل ہے ان کی پاپولیشن, ان کی آبادی پوری ختم ہو جاتی اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی. تو اس نے یہ رول نکالا کہ 1 سال کو زندہ رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے, 1 سال لڑکوں کو زندہ رہنے دینا ہے. اب ان کی جس طرح سے جنریشن آگے بڑھیں گی, اور 1 سال مار ڈالنا ہے. تو جس سال زندہ رہنے دینا تھا اس سال ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور جس سال مارنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور زمین میں انہیں اقتدار بخشا. فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو دکھلا دے جس کا انہیں ڈر تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلائے. جب تجھے موسیٰ کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے. خوف اور غم نہ کر, ہم موسیٰ تیرے پاس لے آئیں گے اور اس پیغمبروں میں سے شامل فرمائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام ہوا, ٹھیک ہے, ان کو وحی آئی ان کے دل میں, اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, پیدا ہوئے بچے ہیں, وہ روئیں گے, رونے کی آواز سے تو کسی اور کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں, جو فرعونیاں ہیں, ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں پر ہے. تو کہا کہ جب انہیں کیا کرنا ہے, انہیں دودھ پلانا ہے. جب وہ رونے لگے تو انہیں دودھ پلانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر چھوٹا بچے کو دودھ پلائیں گے تو وہ خاموش ہو جائے گا. اور کہا کہ خوف نہ کر, انہیں الہام دیا گیا ہے, انہیں تسلی دی گئی کہ خوف نہ کر, غم نہ کر, ہم موسیٰ کو تیرے پاس لے آئیں گے. اور کیا کرنا ہے, موسیٰ کو جب خطرہ محسوس ہو, جب تمہیں لگے کہ خطرہ محسوس ہو, تو اسے ایک دریا میں بہا دینا ہے. اور پھر بعد میں ہمت دلائی ہے, دل کو تسلی دی ہے کہ اب دریا میں بہانے کے بعد کوئی خوف نہ کر, ہم موسیٰ کو تیرے پاس میں لے آئیں گے. فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ کو نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے کہا, اے میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ دریا میں بہا گیا, اب وہ جو بکسا ہے وہ محل کے قریب آیا, فرعون کے محل کے قریب آیا. اب فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ تھے. ٹھیک ہے, حضرت آسیہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت ہی ایمان والی خاتون تھی, جو 4 عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے انہی میں سے حضرت آسیہ بھی تھے, جو بہت زیادہ ایمان والے تھے. ٹھیک ہے. اب جو حضرت آسیہ ہیں انہوں نے اپنے شوہر سے مطلب فرعون سے کہا. اب فرعون کا تو کام یہ تھا کہ اگر بنی اسرائیل کا بچہ ہوتا تو بچے کو دیکھتے ہی ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے بچہ کو دیکھا تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور فرعون اس بات پر راضی ہو گیا. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا تو قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھی.
اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل ہے رو رو کر وہ اتنا بے حال ہو چکی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ان کے دل کو تسکین نہ دیتے، ٹھیک ہے، انہیں اگر تھوڑا صبر نہ دیتے، تو کہا گیا کہ وہ رو رو کر اپنا پردہ فاش کر دیتی. ہائے میرا بیٹا، یا میرا بیٹا وہاں چلے گیا ہے، یا میں نے بکسے میں ڈال دیا ہے. رو رو کر وہ کیا کر دیتی؟ پردے کو فاش کر دیتی. لیکن کہا گیا کہ اللہ رب العالمین اتنا صبر ان کو دیا، ان کے دل کو تسکین دے دی تھی. اگر ہم ان کے دھارس نہ باندھتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو. موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا، ان کی ماں نے کہا کہ اب اس بکسے کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس دریا کے اس طرف سے جاؤ اور دیکھو کہ بکسا کہاں جاتا ہے. چنانچہ وہ دور سے موسیٰ کو اس طرح دیکھتی رہی تاکہ انہیں معلوم نہ ہو، اور انہوں نے بھی اس انداز میں دیکھا ان کی بہنیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں. اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام پر جو دوسرے دودھ پلانے والی تھی سب کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسیٰ کی بہن نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جو اس کے پرورش کا ذمہ لے اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے. ٹھیک ہے، اب جو بھی دودھ پلانے والی آتی، اب ظاہر سی بات ہے نیو بورن بیبی ہے، اب دودھ کی ضرورت ہے. اب جو بھی دودھ پلانے والی آتی تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا. اب ان کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو ان کی اچھی سے پرورش کرے اور خیر خواہی کرے. اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس لے آئے تاکہ اس کی آنکھیں کی ٹھنڈی ہو اور وہ پریشان نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا تو اس کی پرورش مکمل ہو گئی تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا. ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. اب آگے، کیونکہ اب اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے انہی کے دشمن کے گھر میں ہوئی. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان پر انعام کیا، ان پر رحم کیا اور ان کی ماں سے ان کو واپس ملا دیا. اب اس کے بعد ان آیاتوں میں کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور کس طرح سے وہ اور ان کے بھائی فرعون کے پاس میں آئے، اور جو بھی ہم نے دیکھا ہے واقعہ کہ جادوگروں کا جو مقابلہ کیا گیا تھا وہ، اور اس کے بعد جو انہیں حکم دیا تھا کہ دریا کے پاس میں جانا ہے، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ میں جو ایمان والے تھے وہ دریا سے تو پار ہو گئے تھے، لیکن جو فرعون تھا، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ہی غرق کر دیا گیا تھا. یہ واقعہ اس میں بتایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں ہم ختم کرتے ہیں. اگر آپ لوگ صرف ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر وعلیکم سفورہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم باجی، ایک بات کی آج سے سب لوگ تلاوت کیجیے. کیونکہ نفلی اعتکاف ہے، آج سے 3 دن کا بیٹھ سکتے کیا خواتین لوگ؟ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیکم. ناظمہ باجی بیٹھنے والے ہیں کیا اعتکاف میں؟